تھا آپ کے سامنے دیکھو، آج ہم نے اپنے آپ کو اتنا تنگ، اتنا مقید کر لیا ہوا ہے. مقید کیا ہے کہ ایک شخص ایک مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، بس وہ سمجھتا ہے کہ میں اس مکتبہ فکر کے اندر ہی خود کو مقید رکھوں، اس کو باہر نکلنے نہیں دیتے. اگر نکلنا بھی چاہے اس کو نکلنے بھی نہیں دیا جاتا ہے. وہ مت میں آپ کو سمجھاؤں کیا. مثال کے طور پر میں دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہوں. اب اس کا مطلب ایک مصیبت یہاں یہ بھی ہے، میں نے دیوبندی درسگاہوں میں پڑھا، بس میں دیوبندی بن گیا. جو جہاں پڑھے وہ وہی بن جاتا ہے، اور پھر وہ اسی کو حق سمجھتا ہے، اس سے باہر نکلنے کی کوشش بھی نہیں کرتا ہے. اگر مثلا مثال میں دیوبندی مکتبہ فکر درسگاہ سے پڑھ کر آیا، اب ٹھیک ہے میں دیوبندی ہوں. اب اگر میں نے جماعت اسلامی یا سلفی حضرات کے بارے میں کچھ اچھی باتیں کہہ دی، ان کے بارے میں کوئی رائے زنی کر دی، اوہو اتنی تان و تشبیہ، اتنے تانے سننے پڑتے جی یہ منافق ہے، اس کی ایک زبان نہیں ہے، اس کی جو یہ ایک جگہ نہیں رہتا ہے. اور اتنے جو ہے وہ کون سے کامنٹ پھر آ جاتے ہیں، نہیں جی یہ کل نعوذ باللہ قادیانی ہو کر مرے گا. کہتے کیوں؟ اس نے دوسروں کے بارے میں کیسے اچھی رائے کی. بس مسئلہ یہ ہے کہ خود کو ہی حق کو، دوسرے کو حق کہنے کے اس کو حق نہیں ہے. بس خود ہی یہ جس مکتبہ فکر میں ہے وہ کنویں کا مینڈک بن کے اسی کے اندر گھومتا رہے، اسی کو حق کہے. مفتی ایوب صاحب ایک بہترین بات بتاتے تھے کہ وہ ایک بیل ہوتا ہے اور اس کی وہ مثال دیتے ہیں کشمیری میں، اب آپ کو میں اردو میں سمجھاتا ہوں کہ وہ ہوتے تھے پہلے وہ تیل نکالنے کے لیے وہ چکی میں اس بیل کو گھمایا جاتا ہے. لہذا ہمیں کیا ہو گیا ہے، اس بیل کی طرح ہم بھی گھومتے ہیں. وہ بیل اگر ہم دیکھیں پورے دن ہم حساب لگیں وہ کتنے کلومیٹر چلا ہے، مگر صبح جتنا چلا تھا شام کو بھی ادھر ہی پر ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ اسی کے چکی کے ارد گرد گھوم رہا ہوتا ہے. لہذا ہم بھی کیا کرتے ہیں، کنویں کے مینڈک بن کے اپنے مسلک، اپنے مکتبہ فکر کے، پہلے ہم تو مسلک کے مقلد تھے، ہو گیا. اب مسلک چھوڑو، اب تو ہم اپنے مکتبہ فکر کے مقید ہو چکے ہیں. مقلد کیا بات، مقید، قید، اپنے آپ کو اتنا بند کر لیا ہم نے، ہم باہر نکلنا بھی نہیں چاہتے. تھوڑی سی کسی نے رائے زنی کر دی، ٹھیک ہے. دیکھو اختلاف کرنا مسئلہ نہیں ہے، اختلاف کریں گے بڑے لوگ، اپنی اپنی سطح کے لوگ. لہذا کوشش کی جائے کہ اختلاف کو اختلاف کی جگہ رکھیں، مخالفت کا ذریعہ نہ بنایا جائے. آج ہم نے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف کو مخالفت کا ذریعہ بنا دیا ہے. دیکھو مسئلہ، مجھے کچھ ساتھی کہتے ہیں نہیں جی آپ پتہ نہیں کیا ہو، آپ کبھی اللہ والوں کے ساتھ ہو جاتے ہو، کبھی کسی کے ساتھ ہو جاتے. دیکھو ہر شخص دنیا میں دائی بن کر آیا ہے. کوئی یہ کہے کہ میں اللہ والوں کے ساتھ نہیں ہوں، میں یہ نہیں ہوں، میں اللہ والوں. ہر شخص اللہ والا ہے اور ہر شخص داعی ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. ہر شخص کو چاہے کہ وہ پہلے کس کی دعوت دے، وہ لوگوں کو دعوت دے اللہ کی طرف بلائے، اپنے مکتبہ فکر کی طرف نہیں. آ جاؤ میں اہل حدیث ہوں، اہل حدیث بنو. آ جاؤ میں دیوبندی ہوں، دیوبندی بنو. آ جاؤ میں جماعت اسلامی سے تعلق رکھتا ہوں، جماعت اسلامی بنو. آؤ بریلوی بنو. نہ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ. داعی بنے کس کا، اللہ کی طرف بلانے کی دعوت دے. یہ کون سی، یہ کیا داعی؟ آج ہر داعی ہے کس کی دعوت دے رہا؟ مکتبہ فکر کی دعوت دے رہا ہے. مکتبہ فکر کی ہر شخص، یہ نہیں ہر شخص آج مکتبہ فکر کی دعوت دے رہا ہے، قرآن و سنت کا لیبل لگا کر دعوت دے رہا ہے. یہ نہیں کہ وہ دے رہا ہے کہ نہ ہر شخص چاہے وہ خود کو اہل حدیث کہے. ان کی کوشش ہے کہ ہم بس ان کا نقطۂ نظر کیا ہے، صرف حق اہل حدیث ہے، جو خود کو اہل حدیث وہ حق پر ہے، اور وہ دوسروں کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش. اسی کی دعوت. ہم ہی سنت پر، ہم ہی اقرب الی السنہ، باقی سارے گمراہ. اور بریلوی وہ کہتے ہیں ہم ہی مسلمان، باقی سارے کافر گمراہ. دیوبندی وہ اپنے آپ کو حق پر، بس اور کسی کو حق سمجھنا نہیں چاہتے. کچھ خدا را دیکھو، ہاتھ جوڑ کر میں کہتا ہوں سمجھو کچھ باتیں، اپنے آپ کو جو جھنجھوڑو. دیکھو مسلمان کہاں پہنچ چکے ہیں، مسلمان کی حالت آج بد سے بدتر ہو چکی ہے. کیوں؟ مسلمان آج اس کے پیچھے پڑے کہ وہ حنفی دیوبندیوں کے پیچھے، دیوبندی بریلوی آپس میں اختلاف، جماعت اسلامی پتہ نہیں فلانی اختلاف. لہذا کوشش کی جائے. دیکھو کاش ہم نے ان باتوں کو دیکھا ہوتا، ہم نے ان باتوں کو سہا ہوتا.
اختلاف مسئلہ نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ سے اختلاف، میں اختلاف کروں؟ میں ہوتا کون ہوں ان سے اختلاف کرنے والا؟ دیکھو میں آپ کو سمجھا، امام اعظم ابو حنیفہ سے اختلاف کرنے والے کون ہے؟ ان سے اختلاف کریں گے امام شافعی، ان سے وہ شخصیت ہے اختلاف کرنے کے لائق، ان کے برابر کا کوئی ہو۔ لہذا میں آپ کو ایک بات کہوں تو اکثر ساتھی مجھے کہتے ہیں کہ آپ مولانا سعد صاحب کی تعریف کرتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ پہلے بتائیں مولانا سعد صاحب ہے کون؟ میں نے تو کبھی ان کے بیان نہیں سنے۔ ہاں اتنا ہے کہ میں نے کہا کہ میں خود کو داعی سمجھتا ہوں، اور جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے میں اس کو پسند کرتا ہوں، چاہے اگر ہاں اگر مولانا سعد صاحب دعوت دیتے ہیں کہ مرکز کی طرف لوگوں کو جڑنے کی، آ جاؤ مرکز کی طرف، اللہ کی دعوت نہیں دیتے ہیں، وہ غلط بات کر رہے ہیں۔ اگر کوئی جو شخص دعوت دے اپنی طرف بلائے ہم ہے، اور اگر مرکز والے کہتے ہیں مرکز والے صحیح ہے اور شورا والے غلط ہیں، یہ بات غلط ہے۔ اگر شورا والے ایسی بات کرتے ہیں وہ غلط ہے۔ لوگوں کو بلاؤ اللہ کی طرف، اللہ کی طرف بلاؤ۔ مرکز، شورا، یہ دیوبند، یہ بریلوی، یہ جماعت اسلامی، یہ سلفی، یہ حنفی، یہ کیا ہے؟ کب ان کھولوں سے ہم باہر نکلیں گے؟ ایک دوسرے کو وہ کہہ رہا ہے وہ غلط، کبھی خانقاہ والے درسگاہ والوں کو کہتے ہیں یہ غلط، درسگاہ والے کہتے ہیں خانقاہ والے غلط، خانقاہ والے پھر دوسروں کو غلط، فلاں یہ غلط۔ اب ہے صحیح ہے کون؟ ان خولوں سے باہر اپنے آپ کو نکالو، خدا کے لیے ان خولوں سے اپنے آپ کو باہر نکالو۔ اب وقت نہیں ہے اپنے آپ کو خود آپس میں جو ہے اس کا پنجہ آزمائی کرنے کی۔